ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير المعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم و سامعین اکرام، سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے پاک و پاکیزہ سرزمین بارگاہ امیر المومنین نجف اشرف سے میں تمام مومنین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ دے کر بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، خصوصاً جو مومنین کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، امام سجاد کی اسیری کا واسطہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے ہدایت ٹی وی کے جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی عہدیداران ممبران ہیں، پروردگار سب کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ اور میرے بڑے بھائی حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا غلام حسین عدیل صاحب، پروردگار ان کو بھی صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما اور ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، تاکہ وہ اسی طریقے سے علماء کو، ذاکرین کو اپنے ساتھ لے کر اس کاروان ہدایت کو آگے بڑھاتے رہیں اور اسی طریقے سے خدمت دین و قوم کرتے رہیں۔ بارگاہ پروردگار ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو کے روانہ مسلم شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، عنوان گفتگو ہے بہار ایمان۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے کہ جو ایمان کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے، جو ایمان سے متعلق ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ خطاب ایمان والوں سے نہیں، مشرکوں سے خطاب نہیں کہ منافقین سے خطاب نہیں، خطاب مؤمنین سے۔ اے ایمان والو، علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کتبہ ماضی مجبور صیغہ ہے، اس کا ظاہری معنی بنتا ہے لکھا گیا، لیکن یہاں پر لکھا گیا نہیں، یہاں پر آنا ہے فرض کیا، کتبہ یعنی فرض کیا گیا۔ کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزوں کو کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ جملے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ انسان پر واجب ہے۔ جو بھی مکلف ہے شریعت محمدی کا، جو بالغ ہے، اس کے اوپر روزہ واجب ہے۔
شریعت کے 5 احکام ہیں، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے۔ الگ الگ تعریف ہے پانچوں احکام کی، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، کچھ اور باتیں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنی ہیں۔ تو 5 احکام میں سے ایک ہے حرام اور ایک ہے واجب۔ واجب کو ترک کرنا، مثلا نماز انسان پر واجب ہے، اگر اس کو ترک کر رہا ہے ترک واجب حرام ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کے اوپر واجب ہے، اگر انسان جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے گویا کہ وہ حرام کام کر رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو واجب کر دیا گیا۔ اور اے میرے حبیب کی امت، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ مت سمجھنا کہ روزہ صرف تمہارے اوپر میں نے واجب کیا ہے۔ تمہارے اوپر صرف روزہ واجب نہیں کیا گیا، تمہارے اوپر روزوں کو اسی طرح واجب کیا گیا کما کوتبا علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلی امتیں ہیں، آدم سے لے کر اور خاتم تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی نبیوں کی امتیں آئی ہیں اور گزری ہیں، ان سب کے اوپر روزوں کو واجب کیا گیا تھا۔ کما کوتبا علی الذین من قبلکم، جیسے کہ ان تمام امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ صرف امت نبی کریم کے اوپر ہی واجب نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزہ واجب تھا، مگر روزے کی کیفیت اور روزے احکام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کی کیفیت کچھ اور تھی اور ہمارے جو روزے ہمارے اوپر فرض ہیں ان کی کیفیت اور ان کا احکام اور ہے۔ چونکہ ہر نبی کی شریعت اس شریعت کے اعتبار سے وہاں پر کچھ اور احکام تھے اور یہاں پر کچھ اور احکام۔ اچھا، روزہ واجب کب ہوا ہے؟ تاریخ میں موجود ہے، روایت موجود، مورخین نے لکھا ہے کہ 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جس میں روزے کا وجوب پایا جاتا ہے، جو روزے کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے۔ یعنی ماہ مبارک کے رمضان شروع ہونے سے 20 دن پہلے پروردگار نے سن 2 ہجری میں روزوں کو واجب کیا ہے امت محمدی۔ اچھا، روزوں کو واجب کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن مجید کی اس آیت کا آخری جو فقرہ ہے، لعلکم تتقون، واجب تم پر روزوں کو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے نیکوکار بنے، دیندار بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو قوت عطا کرتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر بالغ ہے، عاقل ہے اور صاحب استطاعت ہے، اس جوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرے، اس لیے کہ اس کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے شادی۔ لیکن اگر کسی انسان کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان ان سے محفوظ رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے کہ جس طریقے سے نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، بہت ساری برائیاں اور پریشانیاں اور گناہ ایسے ہیں کہ جن سے نماز انسان کو بچاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کی نیت کرنے کے بعد انسان پر حرام ہو جاتی ہے۔ مثلا جب انسان نماز پڑھنے کے لیے مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں مثلا فرض کریں کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اسی ارادے کا نام نیت ہے۔
نیت کیا ہے؟ واجبات رکنی میں سے ہے، جس کو کرنا ہر حال میں واجب ہے انسان کے اوپر۔ اگر انسان نے نیت کو چھوڑ دیا، چاہے آمدن چھوڑے یا سہون اس سے چھوٹ جائے، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، واجبات رکنی میں سے ہے۔ اب نیت کرتا انسان، نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ میں اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اسی ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ لیکن بہت سے مومنین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے دہراتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، نیت یعنی ارادہ، لیکن اگر انسان زبان سے بھی دہرانا چاہے تو کوشش کرے کہ اس کی آواز دوسرے تک نہ پہنچے۔ نیت کرے، نیت کیا ہے؟ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی ارادہ کافی ہوتا ہے۔ اب ارادہ کیا، جسم اس کا پوری طریقے سے سکون کی حالت میں ہے، جسم متحرک نہیں ہے، ہاتھ بالکل ایسے ہیں، سیدھا ہے جسم۔ نیت کی کہ اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، واجب قربتن اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور کانوں کے برابر میں لا کر جب یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اسی تکبیر کو کہا جاتا ہے تکبیرۃ الاحرام۔ کیوں کہا جاتا ہے تکبیرۃ الاحرام؟ اس لیے کہ جب انسان یہ تکبیر کہہ لیتا ہے تو اب جتنی بھی دنیا کی اشیاء ہیں، اس سے پہلے اس کے اوپر حلال تھی، مثلا کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بات کرنا حلال تھا، ہنسنا بولنا اور دیگر چیزیں جتنی بھی اس کے اوپر حلال تھیں، وہ اب حرام ہو چکی۔ اب یہ نماز کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا، اب یہ کھا نہیں سکتا، یہ پی نہیں سکتا، چونکہ ساری کی ساری چیزیں مبطلات نماز میں سے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی اس تکبیر نے انسان کے اوپر ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو تکبیر سے پہلے اس کے اوپر حلال تھیں۔ اس طریقے سے ہے روزہ۔ روزے کی جب انسان نیت کر لیتا ہے تو یہی روزہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، برائیوں سے بھی بچاتا ہے، بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کا بڑا مشہور قول ہے کہ میں نے کینسر کا مرض تلاش کر لیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا میں نے کینسر کی دوا تلاش کر لی ہے۔ جو اس سے پوچھا گیا کہ کون سی دوا ہے، میں نے حقیقت میں کوئی خاص دوا تلاش نہیں کی ہے، بلکہ میں نے وہ چیز تلاش کر لی ہے، وہ سبب تلاش کر لیا ہے، وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے جن میں کینسر بھی شامل ہے اس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک سال میں 20 سے لے کر 25 روز مسلسل 8 یا 9 گھنٹے روزانہ اگر بھوکا رہتا ہے تو انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جتنی بھی بڑی بیماریاں ہیں، چاہے وہ ہارٹ اٹیک ہو، چاہے وہ فالج کا مرض ہو، چاہے وہ انسان کو شوگر کا مرض ہو یا انسان کو کینسر کا مرض ہو، اور جو بھی بڑی بیماریاں، پروردگار تمام مومنین کو محفوظ رکھے۔ اگر انسان یہ کام کرتا ہے تو وہ تمام بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! کیا اصول ہے شریعت محمدی کا کہ نبی کریم نے ہمیں یہ اصول دے کر کتنی بیماریوں سے انسان کو بچا لیا۔ ڈاکٹر نے 20 سے 25 دن پر 30 دن اور کبھی کبھی ہو سکتا 29 دن روزہ واجب، اور 8-9 گھنٹے نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ شاید کوئی ملک ہوگا جس میں 8-9 گھنٹے کا روزہ ہو، ورنہ ہر ملک میں کم سے کم 10 گھنٹے سے اوپر کا ہی روزہ ہے۔ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، بہت سی جگہوں پہ 18، 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ یعنی 18 سے لے کر 20 گھنٹے انسان بھوکا ہے۔ اور بھوک کے بارے میں کیا کہا؟ یعنی انسان کو بیماریوں سے۔ یہ تو جسم کی بات ہے، روح کی اگر ہم بات کریں، یہی روزہ ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہی روزہ ہے جو انسان کو شہوت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو عزیزامی، یہ روزہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ عبادتوں کا ہے۔ پروردگار کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو واجب کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر روزوں کو واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
परवरदिगार कोई एक बंदा भी गुनहगार ना हो, इसलिए कि परवरदिगार ये पसंद ही नहीं करता कि उसका कोई बंदा गुनहगार हो और अपने गुनाहों की वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक बन जाए। इसलिए कि परवरदिगार हमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत उनसियत रखता है। 70 माएँ मिलकर जितनी मोहब्बत एक इंसान से नहीं कर सकती हैं, उतनी परवरदिगार हमसे उससे भी कहीं ज्यादा परवरदिगार हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। यही तो वजह है कि परवरदिगार हमें खुद ये हुक्म देता है कि तुम्हें किसी गैर के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सामने दस्ते सवाल दराज करने की जरूरत नहीं है। उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद की आयत है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा परवरदिगार ये हुक्म दे रहा है, उदऊनी, तुम मुझसे सवाल करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। अजीजान गिरामी, यहाँ पर खुदा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम मुझसे दुआएं करो, बस दुआ करने के लिए भी कहा है और साथ में परवरदिगार ने इंसान को ये बशारत भी दे दी, अस्तजिब लकुम, अगर तुम मुझसे दुआएं करोगे तो हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे। अल्लाहु अकबर। और एक आयत में इरशाद होता है कि मेरे हबीब, अगर ये आपसे पूछें कि इनका परवरदिगार इनसे कितना करीब है, कितना दूर है, कह देना कि मैं इनसे बहुत करीब हूँ, और ये जब मुझसे कोई सवाल करते हैं, कोई दुआ करते हैं, मैं इनकी दुआओं को सुनता हूँ। अजीज़ान गिराम, इतनी मोहब्बत करता है परवरदिगार। परवरदिगार ये चाहता है कि उसका कोई बंदा भी गुनहगार ना हो, इसीलिए परवरदिगार ने इन रोज़ों को हमारे ऊपर फर्ज किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, इन रोज़ों को मुसीबत नहीं देना चाहिए, ये रहमत हैं, बल्कि ये पूरा महीना ही रहमत का महीना है, रहमतों का महीना है, इबादतों का महीना है, फजीलतों का महीना है, रिफ़अतों का महीना है, अज़मतों का महीना है, दुआओं का महीना। इस महीने में चाहिए कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ। अज़ीज़ान गिरामी, इबादत का महीना है माह रमज़ान मुबारक। इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर वक्त इंसान मुसल्ले इबादत पर खड़ा रहे और नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ता रहे। नहीं अज़ीज़ान, इबादत का मतलब नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि इबादत में से एक फ़ेल ये है जिसको हम नमाज़ कहते हैं, लेकिन कुल्ले इबादत ये नहीं है। जहाँ पर नमाज़ इबादत है, वहीं पर रोज़ा रखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, ज़कात निकालना भी इबादत है, खुम्स निकालना भी इबादत है, जिहाद करना भी इबादत है। जिहाद कभी राह खुदा में मैदान में होता है, कभी जिहाद भी होता है, और जिहाद बिन नफ्स की ज़्यादा अहमियत है जिहाद बिल सैफ के ज़रिए से। जो इंसान तलवार के ज़रिए से जिहाद कर रहा है, भाले और तीर के ज़रिए से जिहाद कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अफ़ज़ल है और कहीं ज़्यादा सवाब है जिहाद बिन नफ्स में। इंसान नफ्से अम्मारा के साथ जिहाद, जो इंसान को बुराइयों की तरफ रग़बत दिला है, उसका भरपूर मुकाबला करे इंसान, ये इबादत है। के अलावा अम्र बिल मारूफ, लोगों को बुराइयों की तरफ दावत देना, ये इबादत है। ये हिदायत टीवी कि जो काफ़ी ज़माने से मोमिनीन की खिदमत कर रहा है और हर तरीक़े से कोशिश कर रहा है कि मोमिनीन की खिदमत की जाए, हर तरह के टॉपिक ला रहा है ताकि मोमिनीन की खिदमत की जाए। मोमिनीन और उलमा को बुलाकर, उलमा को दावतनामा देकर उनसे गुज़ारिश कर रहा है कि आएँ और आने के बाद मोमिनीन की खिदमत करें। क्यों? मकसद क्या है? अम्र बिल मारूफ, ताकि लोगों को नेकियों की तरफ बुलाया जाए। और ये क्या है? इबादत। और नेकियों की तरफ दावत देना दोहरा सवाब रखता है। अगर हमने किसी को नेकियों की तरफ दावत दी और उसने हमारी दावत को कबूल कर लिया, सुभान अल्लाह, उसका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। लेकिन अगर उसने हमारी दावत को कबूल नहीं किया, तो हमारा जो फ़ायदा था वो अपनी जगह पर इसी तरह हमें मिलने वाला है। यानी हमने जो उसको हिदायत की थी उसका सवाब यकीनन हमें मिलेगा। लेकिन अगर वो हिदायत पा जाए और हमारी बात को, तो एक हमें इस बात का सवाब मिलेगा कि हमने, दूसरा ये कि जो अमल करेगा उसके ज़रिए से भी परवरदिगार हमें सवाब अता करेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी,
معروف نیکیوں کی ہدایت کرنا یہ بھی ثواب ہے، نہیں انل منکر لوگوں کو برائیوں سے بچانا یہ بھی عبادت ہے، اور اسی طریقے سے والدین کی خدمت کرنا صرف عبادت پر ایسا نہیں کہ بس نماز پڑھی روزہ رکھا سارے دن انسان سے اور بس ہو گیا روزہ، نہیں ہے جانے گا۔ مصلی عبادت پر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عبادت کے زمرے میں ہوتی ہے۔ کیا ہے مثلا یتیموں کا خیال رکھنا بہترین عبادت، بیواؤں کا خیال رکھنا بہترین عبادت، مسکینوں کا خیال رکھنا بہترین عبادت، فقیروں کو کھانا کھلانا بہترین عبادت۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں انسان اگر کسی ایک کھانا بھی کھلائے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، ایک پانی پلائے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ ماہ مبارک جس میں ایک قرآن مجید کی آیت اگر انسان پڑھتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے پورا ایک قرآن مجید پڑھا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی کہ انسان ایک آیت پڑھتا ہے اور ثواب انسان کو پورا مجید پڑھنے کا، یہ شرف ہے انسان کے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی۔ بہت سارے ثواب ایسے ہیں جو زمان و مکان کے اعتبار سے فرق کر جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی دن ہم اس موضوع کو بھی آگے بڑھائیں، کون کون سے اوقات، کون کون سے مکانات ایسے ہیں کہ جہاں پر فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمل کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، والدین کی خدمت کرنا ثواب ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت ہے، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کے لیے لباس کا اہتمام کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، دیکھیں فقیر کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک فقیر وہ ہے جو مال دنیا نہیں رکھتا ہے، ایک فقیر وہ ہے جو مال آخرت نہیں رکھتا۔ مال دنیا کا جو فقیر ہے اس کو ہم کھانا کھلا دیں، پیسہ دے دیں، کپڑا دے دیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایک مال آخرت، وہ فقیر کیسا ہے کہ اس فقیر کی جھولی اس طریقے سے بھری جا سکتی ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے فلاں کام کرو گے تو فلاں ثواب ملے گا، فلاں کام کرو گے تو فلاں ثواب ملے گا، اگر کھانا کھلاؤ گے تو اتنا ثواب ملے گا، کسی کو کپڑا پہناؤ گے تو اتنا ثواب ملے گا، کسی کی مدد کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، مسجد میں پیسہ دو گے ماہ مبارک میں تو اتنا ثواب ملے گا، امام بارگاہ میں پیسہ دو گے تو اتنا ثواب ملے گا، مجالس کراؤ گے تو اتنا ثواب ملے گا، افطار کراؤ گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ جو انسان کی کر رہا ہے، مطلب فرض کریں کوئی عالم دین بتا رہا ہے، یہ گویا کہ اس کی طرف سے ایک طرح کی مساعدت ہے، اس کی طرف سے یہ گویا کہ مدد ہے، اس لیے کہ یہ انسان مال آخرت نہیں رکھتا ہے، انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ راستے ایسے ہیں جہاں سے تم آخرت کے لیے مال اکٹھا کر سکتے ہو، جس کو ہم اعمال خیر کہتے ہیں، جہاں پر انسان کا کوئی عمل اور کوئی دولت اور کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، وہاں پر صرف انسان کے اعمال خیر کام آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، دو طرح کے فقیر ہیں، ایک وہ کہ جس کو مال دنیا کی ضرورت ہے، اور ایک وہ ہے جس کو آخرت کے مال کی، جس کو اعمال خیر کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک بڑا عظیم مہینہ ہے، ہمیں اپنے آس پڑوس میں دیکھنا چاہیے کوئی ضرورت مند تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر روزے تو واجب ہیں لیکن رکھ نہیں پا رہا ہے چونکہ اس کے پاس اہتمام نہیں ہے، یہ رکھ رہا ہے تو انسان کی ایسا تو نہیں کہ زیادہ بھوکا رہنے کی وجہ سے اٹھ جائے۔ عزیزان، میں صرف آج اس ٹاپک اور اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے چیز کی طرف اشارہ کروں گا، اور انشاءاللہ اس زمین میں آگے باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا کہ اس ماہ مبارک میں، چونکہ یہ ماہ، اس پروگرام کا نام ہے سحر وتھ ہدایت، اب سحر کا وقت ہونے والا قریب ہے، بہت سے مومنین کو ہم نے دیکھا کہ وہ سحر نہیں کرتے ہیں، رات کو جو کھانا کھایا انہوں نے 12 بجے سے پہلے، اور اسی کو وہ اکتفا کرتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے یا تو سو جائیں یا پھر اپنے کاموں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے
کہ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جتنے زیادہ رہیں گے اتنے ہم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں گرامی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی انسان عبادت کے میدان میں جتنی انسان اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے، لیکن سحر کھانے کا ایک الگ سے ثواب۔ چاہے انسان اگر زیادہ بھوک نہیں لگ رہی، ایک دو خورما کھا کر ایک گلاس پانی پی لے، اور جب ٹھنڈا پانی پیے تو امام حسین پیاس کو یاد کرے، اے میرے شیوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ یہ روزہ ایک اس میں یہ بھی فلسفہ ہے کہ جب انسان بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تو اسے غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا، یتیموں کی بھوک کا احساس ہوگا، فقیروں کی بھوک کا احساس ہوگا، اور اسی طریقے سے کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کا انسان کو احساس ہوگا۔ اللہ ہرے صبر امام حسین اور انصار حسین اور اطفال حسین کہ کیا صبر کے جوہر دکھائے ہیں کہ 3 دن کی بھوک و پیاس میں بھی لب پر شکوہ نہیں لائے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین کی پیاس کو انسان یاد کرے، اس لیے کہ امام حسین نے یہ پیغام جناب زینب کے ذریعے سے، زینب میری شیعوں کو یہ پیغام دے، ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ چاہے زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا کھائے، کھانا کھانے کا سحر میں ثواب ہے، جتنی اس میں ہمت ہے ولو ہی ایک لقمہ ہو، ولو ہی ایک خرما ہو، وہ اس کو کھائے اور کھانے کے بعد پھر وہ اپنی عبادت میں مصروف ہو جائے، اس لیے کہ سحر میں جو کچھ بھی کھایا جاتا ہے اس کا انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج صرف حالت کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو عبادت آج ہم صرف والد جو ہم عرض کیا ہے کہ عبادت بہت بڑا دائرہ ہے عبادت کا، صرف نماز اور روزے کا نام ہی عبادت نہیں ہے جیسے کہ ہم نے ابھی عرض کیا، بلکہ اس میں بہت سارے اعمال ہیں جو عبادت کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک والدین کی خدمت کرنا۔ اور یہ بات ہم اس لیے بھی عرض کر رہے ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، رات ہم ایک پروگرام دیکھ رہے تھے تو نظروں سے گزرا وہ مقام کہ جس کو اولڈ ہوم کہتے ہیں، جہاں پر بوڑھے انسانوں کو لا کر جمع کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کی مجبوری ہوتی ہے، کسی کا وارث نہیں ہے تو انسان آ گیا اولڈ ہوم میں وہاں پہ گزار، لیکن افسوس ہوتا ہے اس مقام پر کہ جن کے بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، پوتے موجود ہیں، نواسے موجود ہیں، اور پھر بھی ان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں کہ وہ اس گھر میں آ کر زندگی گزارتے ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے پالتے ہیں والدین اپنے بچوں کو؟ یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، والدین کی خدمت کرنا بہت آسان، ممکن ہے انسان والدین کی خدمت نہ کر کے اور ساری رات عبادت میں کھڑا رہے اور سارے دن وہ روزہ رکھے اور سال کے سال انسان روزہ رکھے، اور ممکن ہے کہ جب وہ اپنے ان اعمال کو لے کر باہر گئے خدا میں جائے تو پروردگار اس کا ایک عمل قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر! کیا گزرے گی انسان کے دل کو اس وقت؟ کیا کہے گا انسان؟ کیا جواب ہوگا انسان کے پاس؟ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، والدین کا احترام عبادت ہے، یہاں تک کہ حکم ہے شریعت محمدی کا کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے والدین کی طرف سے اجازت نہیں ہے، انہیں ضرورت ہے آپ کی، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مستحب نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے والدین کو آپ مستحب روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ راضی نہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ مستحب روزہ رکھیں۔ کبھی غور کیا ان باتوں کی؟ ایسا نہیں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ والدین کا کتنا رتبہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ لشکر اسلام کسی جنگ کے لیے نکلنا چاہتا تھا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی میدان جہاد میں قدم رکھوں اور اپنی تلوار کے ذریعے سے، اپنے نیزوں کے ذریعے سے میں دشمن اسلام کے اوپر وار کروں اور یہاں تک کہ میری جان چلی جائے، تاکہ مجھے جہاد کرنے کا ثواب پروردگار عطا کرے۔ جیسے ہی رسول اسلام نے سنا، رسول اللہ نے اس کی تعریف کی، اس کا حوصلہ بڑھایا اور ثواب بیان کیا کہ جہاد کرنے کا ثواب کیا ہے، اور اس سے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر میں تمہارے والدین موجود ہیں؟ اس شخص نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین موجود ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ پھر تم جہاد پر نہیں جا سکتے۔
واپس پلٹو اور اپنے والدین کی خدمت کرو. سبحان اللہ. والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی اطاعت میں ان کے قریب بیٹھے رہو، ان کے قریب کھڑے رہو، ان کی خدمت موجود رہو. اس لیے کہ اگر تم نے والدین کی خدمت کی اور تمہارے والدین تم سے راضی ہو گئے تو پروردگار تمہیں بعد میں لڑنے سے زیادہ ثواب عطا کرے گا والدین کی خدمت کرنے کے عوض میں. سبحان اللہ. یہ ہے والدین کی خدمت کرنے کا ثواب، یہ ہے والدین کی خدمت کرنے میں انسان کے لیے فضیلت و عظمت کے پروردگار راہ خدا میں شہید ہونے والے شہید سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اس شخص کو جو گھر میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت. اور اسی طرح کی ایک روایت ملتی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص روز یعنی ہر شب بدھ روز منگل، چونکہ منگل کی جو زیارت ہے مسجد صحالہ کی وہ مخصوص زیارت ہے، اور روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام زمانہ سے اس کی ملاقات ہو، امام زمانہ کی نصیب ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 40 ہفتہ مسلسل روز منگل مسجد صحالہ میں جائے اور وہاں جا کر عبادت کرے. انشاءاللہ اسے امام کی زیارت نصیب. جیسے ہی یہ روایت اس شخص کے سامنے سے گزری تو یہ خوش ہو گیا، اس کا چہرہ خوشی سے کھلنے لگا. سبحان اللہ، کتنا خوش ہے وہ انسان. کیا ہے 40 ہفتے، میں جاؤں گا اپنے مولا کی، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے عمل شروع کر دیا. یہ ہر شب بدھ کو جاتا تھا اور مسجد صحالہ، یہ مسجد صحالہ قریب ہے یہاں نجف اشرف سے، مشکل سے 15 سے لے کر 20 منٹ کا راستہ ہے. یہاں سے یہ جاتا تھا، نجف اشرف کا رہنے والا تھا، اور یہ جاتا تھا اور جا کر وہاں پر یہ عبادت کیا کرتا اور عبادت کر کے لوٹ آتا تھا. اور لیکن جب یہ جاتا تھا تو اس کے والد چونکہ گھر میں بیمار تھے اور بزرگ تھے تو انہیں اس کی بہت ضرورت ہوتی، لیکن یہ ان کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، اور ان کو ہر طرح کی جو بھی یہ ضروریات ان کی تھی ان کو پورا کرنے کے بعد اجازت تھا، اور پھر یہ مسجد صحالہ کی طرف جاتا تھا. مسلسل اسی طرح عبادت رہا یہاں تک کہ ہفتہ پہنچا. اسی طریقے سے اس نے اپنے والدین کو غسل دیا، اجلا لباس پہنایا، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. ان کی خدمت کرنے کے بعد پاس پانی اور کھانے کی چیزیں رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ والد محترم آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں مسجد صحالہ جانا چاہتا ہوں زیارت کے لیے. والد نے اجازت دی اور یہ چلے. عزیزان گرامی، پوری روایت پڑھنا مقصود نہیں ہے، ایک نتیجہ میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ سارے عمل کرنے کے بعد واپس ہو رہا تھا یہ شخص، تو راستے میں ایک عرب سے اس کی ملاقات ہوئی اور سلام دعا ہوا. اور اس آنے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا تھا کہ اگر انسان 40 ہفتہ مسلسل مسجد کے اعمال کرے اور زیارت کرے تو اسے وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. امام نے کہا تو آنے والے نے کہا کہ واپس جاؤ، تمہارے والد کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے، جاؤ اپنے والد کی جا کے خدمت کرو. بس اس نے اتنا سنا اور یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا. جب یہ بڑھا نجف اشرف کی طرف، اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آخر یہ آنے والے کون تھے جو میرے نام سے بھی واقف تھے، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ میرے والد بیمار ہیں، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہیں میری ضرورت ہے. یہ آنے والے کون تھے؟ اس نے فوراً کہا اللہ رے میری قسمت. سبحان اللہ، کیا سچی روایت ہے. واقعی یہ تو امام زمانہ سے میری ملاقات تھی، یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ میرے وقت کا امام تھا. اللہم صلی علی محمد محمد. جیسے اس شخص کو امام کی زیارت نصیب ہوئی، پروردگار تمام مومنین کو امام کی زیارت نصیب فرمائے. تو امام نے کیا کہا؟ جائیں واپس، تمہارے والد کو تمہاری ضرورت ہے. اور شاید عجب نہیں کہ امام نے یہ کہا ہو کہ تو مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہے، میں
کہ جاؤ اپنے والد کی جا کر خدمت کرو۔ وقت کا امام کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وقت کا امام جہاں چاہے چلا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے والد کی خدمت کرو گے، اپنے والد کا خیال رکھو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی خدمت میں ہر وقت موجود رہو گے، تو پھر ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خلوص دل سے بلا کر دیکھنا، جہاں تم بلاؤ گے وقت کا امام تو وہیں حاضر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو امام علیہ السلام نے یہاں پر عظمت بتائی ہے کہ دیکھو والد کی عظمت کیا ہے، ہم سے ملنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں بیٹھ کر اپنے والد کی خدمت کرو۔ اگر تم سے تمہارا والد راضی ہو گیا تو تم سے تمہارا وقت کا امام بھی راضی ہو جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین ان پر راضی ہوتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین ان پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک عظیم مہینہ ہے، عبادتوں کا ہے، اور عبادتوں میں نماز اور روزہ عبادت ہے، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، فقیروں کا، ان سب کا خیال رکھنا، اور اسی طریقے سے اپنے دین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ پروردگار میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو نہ دے سوائے ہمیں محمد و آل محمد۔ آج کی شب کا واسطہ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ آج کی یہ تاریخ 12 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت کو قائم کیا تھا۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی کے اپنے بھائی کا خیال رکھے۔ عزیز گرامی، خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو کھانا کھلاتے رہے، مال دیتے رہے، نہیں، سب سے دین خیال رکھنا۔ یہاں پر جو رشتے اخوت ہے وہاں پر انسان وارث نہیں بن جاتا ہے، یہ رشتے اخوت سے مراد ایمانی رشتہ ہے، اور یہاں پر واجب ہے انسان کے اس ایمانی رشتے کو نبھائے، اور وہ واجب کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ عید غدیر کے اعمال میں ہے کہ انسان جب مومن سے ملاقات کرے تو وہاں پر بھی وہ اس کام کو پڑھے اور اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن آخر میں یہ بھی ہے کہ میں آپ کے اوپر سارے اپنے حقوق کو اٹھا لیا ہے، الا یہ کہ آپ میرے لیے شفاعت کریں گے اور میرے لیے دعا کریں گے۔ تو دعا اور شفاعت اس لیے کہ مومن کی شفاعت کرے گا روز قیامت۔ تو عزیزان گرامی، ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے تمام مومنین بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے تیار ہوں بارگاہ امیر المومنین نجف اشرف میں۔ ابھی انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد میں مولا کی زیارت کے لیے جانے والا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب سے مولا کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کروں گا، اور تمام مومنین کی طرف سے انشاءاللہ زیارت بھی مولا کائنات کی پڑھوں گا، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی نماز شب کی فراموش نہ کیجیے گا، میری توفیقات خیر کے لیے دعا کیجیے گا، اور اسی طریقے سے جب بھی آپ اپنے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے رکھیے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانے کے حالات بہت ہو، مومنین خطرے میں ہیں، مومنین خوف میں ہے، پروردگار اس وبا کو مومنین کے اوپر سے ختم کر دے، پروردگار تمام مومنین کو نجات عطا فرما، پروردگار زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کی آواز میں شریک فرما، ربنا منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر کل کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔